أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کی اور پہلی صفت ہے مومنوں کی اس آیت میں وہ ہے امانت داری. مومن امانت دار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا. یہ آیت میں یہ صفت ہے، پہلی صفت. اگر میں یہ لوگ کو غلط نہیں ہوگا پورے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس لفظ پہ کھڑی ہے، امانت داری. اگر کسی شخص میں امانت داری نہیں ہے تو اس کا کوئی ایمان نہیں. اگر امانت داری نہیں ہے تو امن اور سکون کی زندگی وہ بسر نہیں کر سکتا، کیونکہ امانت امن سے، امن کا مطلب ہے سکون. امن اور سکون کی زندگی صرف وہی شخص بسر کر سکتا ہے جس کے اندر امانت داری ہے. امانت داری کا جو لفظ ہے، امانت بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہے. حقوق کے لیے بھی امانت داری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے حقوق، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ذمہ داریاں،
یہ بھی امانت ہے، اور پیسے کا لین دین یہ بھی امانت ہے، قرآن یہ بھی امانت ہے۔ تو اس کا لفظ پوری زندگی پورے دین پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی شخص امانت دار ہے تو وہ دیندار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیا کرتے تھے اکثر صرف 2 جملے، ان 2 جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر یہ جملے میں، خطبے میں، درس میں فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر زبان کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ امانت داری نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، زبان کی پاسداری نہیں ہے تو دین نہیں ہے، بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو، اچھے اچھے لقب ہوتے ہیں، آج مسلمانوں کے بڑے اچھے اچھے لقب ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ لا یضر اللہ من شاء صلی ومن شاء صام، کہ کسی شخص کی نماز اور روزہ اگر دھوکے میں نہ ڈالے، کسی شخص کا نماز اور روزہ دھوکے میں نہ ڈالے، اگر کسی کے اندر امانت داری نہیں ہے تو اس کا کوئی ایمان نہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ جو بڑا روزے رکھنے والا ہے، اگر امانت داری نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل تو ایمان امانت داری ہے، لین دین معاملہ، تو لہٰذا یہ ایسی صفت ہے، ایسی خوبی ہے، یہ ہوگی تو کوئی شخص مومن ہوگا، کوئی شخص ایمان والا ہوگا۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو کوئی شخص ایمان والا بھی نہیں ہے اور کوئی شخص مومن بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو ہر نبی امانت دار، ہر نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے وہ لوگ، جان کے دشمن، مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، ہجرت کرنے پہ مجبور کرنا، علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کرنا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مکے والوں کی ہی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بڑا مشہور بات ہے، وہ اتنے بڑے دشمن ہیں، جان لینے کے لیے تیار ہے، علاقے سے نکال رہے ہیں، انہی کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، امانتیں ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی ہجرت کر کے آیا۔ کتنا مشکل ٹائم تھا لیکن امانت داری نہیں چھوڑی۔ آج ہماری مخالفت کسی سے تھوڑی سی بھی ہو جائے تو ہم اس کو نقصان دینے سے باز نہیں رہتے۔ کوئی ہمارا دشمن اور اس کو نقصان ضرور دیتے،
وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جتنا بڑا دشمن ہے امانت خیانت نہیں کرنی، امانت دار بننا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ صفت ذکر ہے، اپنے علاقے سے بھاگے، مدین میں پہنچے۔ اب جب وہاں ایک کنویں میں گئے تو کنویں نے دیکھا 2 بچیاں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی۔ ان سے پوچھا تم پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑا شخص ہے۔ شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹیاں تھیں 2، وہ بڑا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کنویں کا ڈور کھینچیں پھر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں گے، پھر جو ڈور میں پانی بچے گا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ دینے پہ آئے تو سب کو دے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے پیغمبر شعیب کو بیٹا نہ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اللہ سے مانگتے بھی تھے، اور جب بیٹیاں باہر جاتی تھیں مسلح بچھا کے ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے، کہنا بے امر مجبوری میری بیٹیاں باہر گئی ہیں، تو ان کی عزت کی حفاظت کر۔ رب مالک وہ چاہے تو بیٹے بیٹیاں دے دے، وہ چاہے تو صرف بیٹیاں دے دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ۔ مسلح بچھا کے شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی دعائیں کر رہے تھے۔ ان بچیوں نے کہا کہ ہم ڈور میں پانی بچے گا تو ہم پھر پانی پلائیں گے، ہم ڈور کھینچ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ ڈور کھینچا، ان بچیوں کو وہاں پانی پلایا، پانی پلایا، گھر گئے۔ ویسے دیر سے آتی تھی لیکن اس وقت جلدی پہنچ گئے۔ جب جلدی پہنچی تو والد نے پوچھا جلدی آ گئی؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ اس طرح ایک شخص آیا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے۔ کس لیے؟ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، یہ جو اس نے ہمارا کام کیا ہے ہو سکتا ہے ہم اس کی اجرت اس کو دیں۔ نبی احسان کا روشنی ہوتا ہے، نبی احسان ایک احسان کا بدلہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ آج تو پوری زندگی کے احسانات 5 منٹ میں انسان بھول جاتا ہے۔ جب وہ بچی گئی بلانے کے لیے اور واپس آئی اور اپنے ابا سے کہا آپ کو مزدور کی ضرورت ہے، کام کرنے والے کی ضرورت ہے، تو ان کو رکھ لیں۔ اور وہاں 2 صفتیں بیان ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اب اس میں امانت کی کیا بات ہے؟ مفسرین نے لکھا امانت داری کا مطلب یہ تھا جب بچی لے کر جا رہی تھی پہلے ان کا کام کیا، پھر بچی لے کر جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر پڑ جائے۔ اس لیے بچی نے کہا امانت دار شخص کہ اس شخص نے ہمارا کام کیا
لیکن نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ بچیاں تھیں، وہاں سے بلا کے نہیں گئے، لیکن ایک بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ بچی ہے، یہ ہے نبی۔ بچی نے کہا کہ ہمارا دار شخص موسیٰ علیہ السلام کی صفت، یوسف علیہ السلام کی بھی صفت یہی ہے کہ ہمارا دار واقعہ سب نے سنا ہو، بھائی نے کنویں میں ڈال دیا اور پھر ایک گروپ اور ایک جماعت نے اس کو اٹھا کے لے کے جا کے بیچ دیا، جس نے خریدا اس کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وزیر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کی نیت خراب ہو گئی، پورا واقعہ قرآن میں ذکر ہے، بڑے مسائل آئے، اپنی عزت بچانے کے لیے جیل میں چلے گئے۔ جب جیل سے نکلنے کا وقت آیا، یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے کلیئر کرو کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی، پہلے بتاؤ۔ میں گھر میں رہتا تھا، گھر میں پڑا تھا، گھر میں بڑا ہوا تھا، وہیں کا کھایا تھا، پیا تھا، پہلے یہ سرٹیفکیٹ دو کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ ہے جو پھر احسان کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ امانت دار ہے، خیانت مسلمان کی صفت نہیں ہے، منافق کی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے 4 نشانیاں یہ منافق ہیں۔ سبدا کا کرتا تھا، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلاف کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ حدیث کے الفاظ میں چوتھی بات یہ کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے، یا پھر یہ بھی مانا اس کا یہ ہے کہ انتقام لیتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر 4 باتیں یہ کسی شخص کے اندر ہیں تو یہ پکی بات ہے وہ منافق ہے۔ اگر یہ 4 باتیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، فضا وَأَنَّهُ مسلم، چاہے وہ اپنا مسلمان سمجھتا ہے، پکا منافق ہے، اس میں خیانت نہیں ہے۔ تو مومن مسلمان امانت دار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا۔ ہر نبی کی صفت امانت داری، ہر صحابی کی صفت امانت داری، ہر ائمہ کی صفت امانت داری، اور امانت داری پورے دین اسلام کی سمجھنے کی بنیاد ہے۔ پورے اسلام کی بلڈنگ امانت داری پہ کھڑی ہے۔ اگر کسی کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اگر کوئی شخص امانت دار تھا اس کو پھر اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اگر امانت داری اختیار کروں مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، کئی ایسے فائدے ہیں۔ مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک، یہ ہے تابعی، بہت بڑے
یہ نگہبانی کرتے تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے۔ ایک دن جب بعد میں مالک نے کہا ایک انار لے کر آؤ، وہ انار ترش ہونا چاہیے، مطلب کھٹے مزاج ہے، میٹھا نہ۔ اب یہ گئے اپنے باغ میں، وہاں جا کے ایک انار توڑا، وہ انار لے کر اپنے مالک کو، جب وہ انار اپنے مالک کو دیا، اس مالک نے اس کو کھایا۔ جب اس کو کھایا تو اس نے کہا، مالک نے کہا یہ جو باغ، یہ جو انار تم لے کر آیا ہوں یہ تو میٹھا ہے، یہ انار تو میٹھا ہے، میں نے تم سے کہا تھا کھٹا میٹھا لے کر آؤ، ترش لے کر آؤ۔ اب یہ مبارک رحمہ اللہ ہے، مبارک عبداللہ بن مبارک، انہوں نے جو جواب دیا نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا مالک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا انار کھٹا میٹھا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ مالک نے کہا تم نے آج تک چکھا نہیں؟ اس نے مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے آج تک انار کا ایک پھل بھی چکھا نہیں۔ حیران ہو گئے کہ اتنے عرصے سے باغ کی نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور آج تک ایک انار نہیں چکھا اس شخص نے۔ اس نے کہا باغ کی نگرانی کسی اور کو دے دیں، تم میرے خاص کر، آج تک میں آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا اور ملے گا بھی نہیں۔ پھر اس باغ کے مالک نے کہا مجھے آپ سے ایک مشورہ ہے، میں نے آپ سے اچھا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ کیا مشورہ تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، مجھے مشورہ دو میں کس سے کروں، اور آپ جیسا شخص مجھے آج تک نہیں ملا۔ اب مبارک رحمہ اللہ نے مشورہ دیا، وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا عیسائی جو رشتے کرتے ہیں نا، عیسائی رشتے کرتے ہیں حسن کو، خوبصورتی کو دیکھ کر، یہودی رشتے کرتے ہیں مال کو دیکھ کر، وہ مال کے گزارے، وہ دیکھتے ہیں مال کتنا ہے۔ اور مکے والے رشتے کرتے تھے حسب نسب، خاندان دیکھ کر۔ اور مبارک رحمہ اللہ نے اپنے مالک سے کہا دین کہتا ہے رشتے کرو دینداری دیکھ کر۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سی چیز دیکھ کر رشتہ کریں۔ اب گھر میں گئے، بیوی سے مشورہ کیا، اب یہ مالک ہیں، یہ ملازم ہیں، بیوی سے کہا مجھے تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس جیسا اچھا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں۔ بیوی سے مشورہ کیا اور یہ ساری باتیں بتائیں، اور میں یہاں یہ کہوں گا آج ہم بھی رشتے کرتے ہیں، کیا دیکھ کے کرتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ دین یہ کہتا ہے دین دیکھو، شرافت دیکھو، کردار دیکھو،
فیملی دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو. حدیث میں بھی ہے نا، اگر آپ نے کسی جگہ رشتہ بھیجا اور اگر رشتہ جہاں پہ گیا وہ لوگ اس شخص کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، دینداری بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ایسی جگہ پہ رشتہ کر دو. وَإِلَّمْ تَكُنْ، آگے الفاظ کیا ہے، اگر نہیں کرو گے، حدیث میں آتا ہے فساد عریض، فساد پھیل جائے گا. اصل چیز دین اور اخلاق ہے. یہ چیز دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، اور جو معاشرہ جس چیز کو دیکھتا ہے نا وہی چیز پرموٹ ہوتی ہے. اگر کوئی دنیا کی تعلیم کے حوالے سے ترجیح دے گا کہ میں رشتہ کروں گا تو میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ، تو لوگ بھی اسی چیز کو بنانے لگتا ہے. یہ ہمارا رویہ ہے. اگر ہم ترجیح دیتے رشتوں کی بنیاد پر شرافت، اخلاق، دین، تو لوگ دیندار رہ پاتے. اور ان کا رشتہ اپنے مالک کے گھر ہوا، اور اس کے بعد جو بیٹا اللہ نے دیا وہ عبداللہ بن مبارک تھے، اور تابعین میں سب سے بڑا نام عبداللہ بن مبارک ہے. بات ہے یہ رشتے کی، چلے سیدنا عمر کا واقعہ بہت مشہور ہے. اپنے بیٹے کے لیے کون سی بیٹی لے کر آئے تھے؟ سب نے سنا ہوا کہ ایک گھر کے باہر سے نکلے، گلی میں جا رہے تھے، اندر سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی. ماں نے بیٹی سے کہا دودھ تھوڑا سا کم ہے، اس میں پانی ملانا. بیٹی نے کہا اگر حضرت عمر کو پتا چل گیا تو، اگر حضرت عمر کو پتا چل گیا تو کل کی بیٹیاں بھی کیسی امانتدار. ماں نے تو ابھی نام بتایا ہے، ان کو کیسے پتا چلے، وہ کہاں جانتا ہے. بیٹی نے جواب دیا کہ اگر عمر نہیں جانتے، عمر کو پتا نہیں ہے، تو عمر کے بعد کو تو پتا ہے. کچھ نہیں دیکھا، گھر پہ نشان لایا، صبح اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر پہنچے کہ مجھے ایسی بہو چاہیے، ایسی بیٹی چاہیے جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے، جو اتنی امانت دار، ایسی بہو چاہیے. اور اسی نسل سے آپ نے سنا ہوگا سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے امانت، امانت داری، اس کے فوائد، اس کے ثمرات. اگر آپ اللہ کے لیے امانت دار بن جائیں، خیانت نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ چیزیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اور ایسے کئی مثال، ابو محمد عبد الباقی طبقات المحدثین ایک کتاب ہے امام ابن رجب کی، اس میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، جب میں گھر سے نکلا تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. غور کیجیے گا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں اپنے گھر سے باہر نکلا، باہر مجھے ایک بیگ ملا، ایک پرس ملا. میں نے وہ اٹھایا، اس میں دیکھا ایک بہترین زبردست ہار
अशरफियों का, और ऐसी अशरफियां थी कि आज तक मैंने ऐसी अशरफियां और ऐसा हाल नहीं देखा। मैं वो लेकर आ गया घर में, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, गसब करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना सकता। ऐसा मैं मजबूर था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने खा लिया। आज तो हमारे पास ये बहाने भी नहीं है। इतने में एक शख्स आया, बड़ा शख्स, हाजी साहब, उसने आवाज लगाई। उसने आवाज लगाई कि मेरा एक पर्स गुम हो गया, अगर कोई शख्स वो मुझे वापस कर दे तो मैं उसको 500 अशरफियां इनाम में दूंगा। 500 अशरफियों का मतलब एक अशरफी सोने की होती है। 500 अशरफियां मैं उसको इनाम में दूंगा। कहते मैंने उसकी बात सुनी, मैंने बुलाया, मैंने निशानी पूछी। निशानी पूछने के बाद मैंने वो बैग, वो पर्स, वो हाथ उसके हवाले किया। उसने मुझे 500 अशरफियां इनाम देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मैंने नहीं दी। कुछ काम अल्लाह की रज़ा के लिए भी करना चाहिए। हर काम में दुनिया का मतलब नहीं रखना चाहिए, फिर फायदा होता है। यहां तो कोई भी शख्स कोई काम करेगा वो ये सोचता है कि दुनिया में फायदा क्या हो। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ काम होना चाहिए। कहते मैंने नहीं दी, और अब उनका वाक़या शुरू हो रहा है। ये काम किया, अमानतदारी दिखाई। कहते मैं एक कश्ती पे सवार हुआ, सफर में जा रहा हूं। उस कश्ती पे रास्ते में तूफान आ गया, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती डूब गई, बंदे डूब गए। और जिस फट्टे पे मैं बैठा हुआ था, उस फट्टे ने मुझे पार मारा, मैं नहीं हुआ, उसने मुझे पार मारा। अब जब मैं उस तरफ गया तो एक बस्ती में पहुंचा, जिंदगी बड़ी मुश्किल से बची। उस बस्ती में गया तो वहां बस्ती में एक मस्जिद थी, मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद में गया, मुझे लिखना पढ़ना आता था। तो बस्ती वालों ने कहा कि मुसलमान हो, लिखना पढ़ना आता है, तो आप ऐसा करो, हमारे बच्चों को यहां पर पढ़ना लिखना सिखाओ। कहते मैं मस्जिद में बैठ गया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद बस्ती वालों ने मुझे कहा कि अगर आप चाहें, आप हमारे बच्चों के उस्ताद हैं, तो हम आपकी शादी करवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब बस्ती वालों ने कहा एक यतीम बच्ची है लेकिन है अमीर, यतीम बच्ची है लेकिन है अमीर, अगर आप चाहें तो हम आपका निकाह उससे करवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उससे निकाह करवा दिया। कहते जब मैं कमरे में गया, अपनी दुल्हन के पास गया, तो मैंने देखा कि मेरी दुल्हन के गले में जो हार था, ये वही हार था जो मुझे मिला था, मैंने हाजी साहब को वापस किया। मैं डिटेल पूछी इस हार के हवाले से।
کہ یہ ہار میرے والد سے گم ہوا تھا، گم ہوا تھا، اور میرے والد صاحب کو جس شخص کو ملا تھا اور اس نے میرے والد صاحب کو واپس کیا تھا. میرے والد صاحب زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ ایسا اچھا آدمی آج تک میں نے نہیں دیکھا، اگر وہ شخص مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں. لیکن وہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے. یہ آرزو، یہ خواہش دل میں رکھ گئے، اللہ نے کب پوری کروائی. ان کے جانے کے بعد اس کا مطلب ہے وہ والد صاحب بھی بڑے نیک شخص تھے. آج زندگی میں ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ان کے مرنے کے بعد اللہ نے ان کی خواہش کیسے پوری کی. پھر یہی کہتے ہیں جب وہ امیر ہو گئے نا، انہوں نے کہا میرے اسی بیوی سے بچے ہوئے، بچوں کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. پھر وراثت میں مجھے وہ ہار ملا، میں نے اس کو 1,00,000 اشرفیوں میں بیچا، 500 اشرفیاں انعام، اب 1,00,000. اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ اس ایک ہار کی وجہ سے آج میں امیر ہوں. میں جو امیر ہوں اسے ایک ہار کی وجہ سے ہوں. بنیاد کیا بنی؟ ایمانداری. بنیاد کیا بنی؟ ایمانداری. عبید بن یوسف امانت دار تھے، انہوں نے امانت داری کے مزے بھی چکھے. آج ہم امانت دار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے امانت داری کے فائدے ہمیں نظر آتے. اب اس واقعے کو اگر دیکھیں، امانت دار شخص کے لیے تھوڑی سی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن مستقل نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. امانت دار شخص وقتی طور پہ پریشان ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں ہو سکتا. حالات بدلے اور ہم لوگ تھوڑی سی جو مشکل ہے امانت داری کی وجہ سے جو آتی ہے وہ برداشت نہیں کرتے. امام ابو محمد نے برداشت کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کر دیا. اور پھر ہماری بھی خواہشات ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، وہ کیوں پورے نہیں ہوتے؟ یہاں کیسے ہو رہے؟ اصل میں ہمارے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں. اگر یہ اچھائیاں ہمارے اندر ہوں تو انشاءاللہ یہی فائدے ہمیں ملیں گے. یہ جو فوائد ان کو ملنا ہمیں نہیں ملے. اور پھر امانت داری کی ایسی ایسی مثالیں. عبید بن یوسف ریشم کا کاروبار کرتے، کسی شخص کے پاس گئے، ریشم خریدا. جب مارکیٹ میں پہنچے تو پتا چلا ریشم کی مارکیٹ میں ریشم کی قیمت ڈبل ہو گئی. ایک ہی دن میں امیر ہو سکتے تھے، ایک ہی دن میں، اور لاکھوں کا سودا تھا. جب مارکیٹ گئے اور مارکیٹ پہنچنے کے بعد قیمت ڈبل ہو، پریشان ہو گئے کہ قیمت ڈبل ہو گئی ہے، اور اس شخص کو جس سے میں نے خریدا تھا لگتا ہے اس کو ریشم کی قیمت پہلے والی پتا تھی، اب کی والی پتا نہیں. برداشت نہیں. جو قیمت بڑی ہوئی تھی اس قیمت کے دوبارہ ڈبل پیسے لیے اور جا کر اس کو دیے. ریشم کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، تمہیں پتا نہیں تھا، اور میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اس قیمت میں جس قیمت میں لیا تھا
اس کی قیمت ڈبل ہو گئی اور میں ریشم کو اسی قیمت پہ اپنے پاس رکھوں، مجھ سے برداشت نہیں۔ آج کو یہ مثال دے سکتا ہے؟ تبھی تو سب پریشان ہیں۔ کون سا شخص جو پریشان نہیں ہے؟ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے یہ پریشانی کا سبب ہمارے گناہ۔ اگر یہ سوچ لے نا کوئی شخص سوچ لے تو اپنی اصلاح کرے گا، لیکن یہ کوئی سوچتا نہیں، کوئی نہیں سوچے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ بھی پچھلے دنوں ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے کرونا، ہم پتہ نہیں دوسرا کرونا آ گیا ہے۔ ان حالات میں تقسیم ہوئی ہے، تقسیم۔ جس شخص کا رب سے تعلق تھا، فرائض کی پابندی، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا تھا، چاہے جیسے بھی حالات ہے اندر ہے، اس کو پریشان نہیں کیا۔ پریشان کون ہوا؟ وہ پریشان ہوا جو چیٹر تھا، بے ایمان تھا، دھوکے باز تھا، وہ شخص پریشان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا، یہاں بھی آپ کو پتا ہے ہمارے حالات کیا ہے؟ پکی ہوئی فصلیں کئی دفعہ تیار فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، لیکن ایک وصف میں بتا رہا ہوں، ایک وصف، ایک صفت بس یہ پیدا کرے، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے۔ صرف یہ ایک صفت پیدا کرے، امانت داری اختیار کروں گا، حقوق کا خیال کروں گا، کسی کو دھوکہ چٹے نہیں کروں گا، بس۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیسی امانت داری تھی؟ ایک شخص نے پلاٹ خریدا، ایک شخص سے پلاٹ خریدا۔ جب پلاٹ خریدا اس کی کھدائی شروع کی، کھدائی شروع کرنے کے بعد اس میں سے ایک خزانہ نکلا۔ پہلے بینک تو ہوتے نہیں تھے، لوگ اپنے خزانے زمین میں گاڑتے تھے، اس میں سے نکلا۔ اب اس نے وہ خزانہ اٹھایا جس سے پلاٹ خریدا تھا، اس کے پاس لے گیا۔ اس کو کہا بھائی میں نے آپ سے پلاٹ خریدا تھا، یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، یہ آپ ہے۔ اب جس نے بیچا تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پلاٹ تمہیں بیچا، میں نے پلاٹ تمہیں بیچا، اب اس پلاٹ کے اندر جو کچھ دیا تمہارا، نہ وہ لینے کے لیے تیار نہ وہ لینے کے لیے تیار۔ آج کے دور میں کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں جو تمہارا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہے۔ اب ایک فیصل کے بعد فیصلہ کروانے کے لیے گئے تو بھئی ہمارے درمیان فیصلہ کریں، یہ مسئلہ ہو گیا۔ دونوں کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا۔ اب جس کے بعد فیصلہ کروانے کے لیے گئے اس نے فیصلہ کیا، اب دونوں کہہ رہے ہیں میرا حق نہیں ہے اس کے اوپر، یہاں پر 10-10 روپئے 100 روپئے چلا جاتا ہے، یہ خزانہ تھا، 100 200 روپئے 500 روپئے کے لیے سگے بھائی لڑ جاتے ہیں، چند ٹکو بخاطر رشتے دار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے والے نے پوچھا کہ تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے
خزانے میں مال ہے اسی شادی میں خرچ کرو. یہ ہے امانت داری. جب یہ امانت داری تھی تو اللہ کی رحمتیں برستی تھی. صحیح بخاری کی بات، باغوں سے ایک شخص کی آواز ہے، ایک آواز ہے. وہ آواز یہ تھی، باغوں کو حکم دیا جا رہا تھا جاؤ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا رہا تھا، پانی پلا رہا تھا. نیچے ایک شخص کھڑا، اس نے باغوں سے یہ آواز سنی. یہ آواز سنی کہ باغوں سے آواز ہے فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا رہا. بادل چل پڑے، بادل چل پڑے، وہ بھی 7 سال چل پڑا. آگے جا کے دیکھا ایک باغ ہے، ایک باغ ہے، اور وہ اس میں لہریں بنا رہا تھا. جو باغ والا تھا وہ لہریں بنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا، پانی باغ تک پہنچ. اس شخص نے جا کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جو نام بتایا، اس نے جو نام بتایا وہی نام آسمان میں بادلوں سے آیا تھا. اس بندے نے پوچھا یار ایسی ایسی آواز میں نے سنی ہے، تمہارا کیا کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ بادل وہاں سے چلے، اللہ طرف سے آڈر آیا بادلوں کو جاؤ اس شخص کے باغ کو پانی پلا. کہتے میں اور تو کچھ نہیں کرتا. جب فصل تیار ہوتی ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے تو میں اس باغ کا جو پھل ہوتا ہے اس میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر کے خرچے کے، ایک حصہ اسی باغ کے خرچے کے، اس پہ خرچہ کروں گا تو آپ. ایک حصہ کرتا ہوں میں جو غریب مستحقین محتاج ان کے لیے. یہ 3 حصے کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھل تیار ہوتا ہے، یہ 3 حصے کر کے تقسیم کر دیتا ہوں، اور میرا کوئی ایسا عمل نہیں. یہ عمل ہے. اس شخص نے کہا واقعی یہی عمل ہے جو ہمارا داری کے ساتھ مسکینوں کا بھی حق دیتے ہو، اللہ کا بھی حق دیتے ہو، اپنے گھر والوں کا بھی حق دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے باغ کو پانی پلاؤ. اور ایک اور واقعہ بھی ہے، جا کے پڑھ لینا سورہ قلم میں. ماں باپ یہی کرتے تھے، باپ تھا وہ بھی پہلے ذریعہ آخری زیادہ تر یہی چیز ہو، وہ بھی باپ تھا، ماں باپ یہی کرتے تھے. ماں باپ فوت ہو گئے، اب دوسری نوجوان نسل آ گئی. انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ کو قاتل تھے، بینک بیلنس بنانا، پیسے بناتے تقسیم کر دیتے. انہوں نے کہا رات کی تاریکی میں ہم جائیں گے فجر سے پہلے، جا کے کھانا لائیں گے اور آگے اسٹور کر دیں گے. امیر ہو گئے. جب وہ رات کی تاریکی میں گئے، پھل تیار ہے، فصل تیار ہے، جا کے دیکھا تو پورے کا پورا باغ اللہ کا تباہ برباد ہے. کون سا حصہ بچا رہے تھے؟ غریبوں والا. ان کے اپنے حصے بھی تباہ برباد. یہ خیانت. اللہ نے جو آپ کو امانت داری دی، جو ذمہ داری دی وہ امانت، تو جو شخص ادا کرے گا اس کو فائدے ملیں گے، جو نہیں کرے گا تباہ برباد. اور یہ آخری بات یہ کہہ دو، اگر کوئی شخص محنت کرے امانت داری کے ساتھ تو دنیا کی ترقی
مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. دنیا میں ترقی کے اصول اللہ نے جو بنائے وہ کوئی بھی اپنائے گا وہ ترقی کرے گا. یہ لوگ کر رہے ہیں. دنیا کی ترقی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں اصول ہے, وہ اصول کوئی بھی اپنائے وہ ترقی کرے گا. ایک مثال دوں, جاپان دنیا میں پہلے 10 ملکوں میں آتا ترقی میں, دنیا کی ترقی کے حوالے سے. اور اپنا پاکستان پتہ ہے کون سا ملک ہے ہمارا دائرے میں؟ 107 سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. امانت داری کے حوالے سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 107 ہے. یہاں شریف صرف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا. جس کو موقع ملا, چاہے بڑی سطح پر یا چھوٹی سطح پر, اس نے دوسرے کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آیا. ٹھیلے والا کو نہیں کرتا. ہم تو کہتے ہیں نا, اکثر محفلیں لگتی ہیں, باتیں کیا ہو جاتی ہیں, ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان سارے چیٹر فلاں بے ایمان. ہم کیا کرتے ہیں؟ ادنا سے شخص ایک ٹھیلا بھی لگاتا ہے وہ بھی چیز ہے, وہ بھی بیمار ہے. یا تو توڑنے میں جا رہا ہے یا سامان میں جا رہا ہے. تو جب ہم خود نہیں سدھارنا چاہتے تو پھر الزام دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. دنیا کی ترقی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. دنیا میں ترقی کے اصول ہے. آپ سچ بولیں, امانت داری اختیار کریں, محنت کریں, آپ دنیا میں ترقی کریں. اور کافر کر رہا ہے یہی کر رہے ہیں. یہی چیزیں اپنا کے کافر ترقی کر رہا ہے, مسلمان پیچھے جا رہا ہے. کیوں؟ مسلمان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں. ابھی میں نے جاپان کی بات کی. ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا وہاں کا. ہم تو کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے وہاں کیا ہے. بس موقع ملے کسی کو نقصان دینے کا. ابھی ایک دن پٹرول والوں نے ایام نہیں ہوا ہوگا, پٹرول والوں نے ہڑتال کر دی, پٹرول پمپ بند کر دیے. رشین والوں نے 250 روپے کی جگہ 500 روپے دیے. اور پٹرول والوں نے کیا کیا, 145 تھا, چور راستے سے 250 روپے کا لیٹر بیچ رہے تھے سارے مسلمان. اب جاپان کا واقعہ سنو. ایک شخص ٹیکسی چلا رہا تھا, یہاں سے گیا کوئی مسلمان جنتی, ایئرپورٹ پہ اترا, اس نے ٹیکسی لی, اپنے ہوٹل کی طرف گیا. ٹیکسی والے نے اس کو بٹھایا. اب وہ سفر شروع ہو گیا. اس نے میٹر آن کر دیا. میٹر آن کیا تو راستے میں جا کر اس نے میٹر کو آف کر دیا, بند کر دیا. تقریباً 2 کلومیٹر. 2 کلومیٹر کے بعد اس نے میٹر کو پھر آن کیا, پھر چالو کر دیا. وہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا اس کو زبان نہیں آ رہی تھی. جو اس کا میزبان تھا اس نے پوچھا, یار اس سے پوچھو. اس نے راستے میں 2 کلومیٹر اپنے ٹیکسی کا میٹر آف کیوں کیا؟ اب جب اس نے پوچھا نا, اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے, میری غلطی کی وجہ سے ایک کام ہم نے کرنا تھا دوسرے راستے سے, اور میں نے غلطی کی کہ دوسرے راستے میں ٹرن ہو گیا. اس وجہ سے ہمارا جو سفر ہے نا 2 کلومیٹر زیادہ ہو گیا. جب 2 کلومیٹر سفر زیادہ ہو گیا میری غلطی کی وجہ سے, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس 2 کلومیٹر کے پیسے اس شخص سے
ہماری معیشت ایسی، ہمارے مہنگائی ایسی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ صفتیں پیدا کرے اللہ تعالیٰ سب کو رسوا کرے، تباہ کرے، برباد کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت اور عزت کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ کو بھروسہ ہے کہ جس شخص کا تعلق رب سے ہوگا اللہ اس کو رسوا کرے گا، تباہ کرے گا، برباد کرے گا اس کو۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، ان کی سزا ہے، سزائے ہیں، یہ سارے حکمران مسلح ہے، بد سے بد حکمران ہمارے کو مسلح، ہم کیسے؟ اور آپ نے مثالیں نہیں پڑھی ہے قرآن میں، اللہ نے ساری بستی کو، سارے علاقے کو تباہ کیا، لیکن جو ایمان والے تھے نا، عمل والے، امانت والے، ان کو بچا نہیں دیکھا۔ 6 قومیں اللہ نے برباد کی، بچایا کس کو؟ ایمان والے۔ انبیاء کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، بچایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا ملک جلانے پر تلا ہے، اللہ بچانے پر تلا، اللہ نے بچا لیا۔ موسیٰ کے نام پر ہزاروں بچے فرعون نے قتل کیے تھے، جس کو اللہ نے موسیٰ بنایا تھا اسی فرعون کے گھر میں پکایا، شاہی خرچے پہ بنوایا تھا، ماں کو دودھ پلانے پر اسی اللہ نے تنخواہ بھی دلوائی، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے۔ دوسروں کو الزام دینا چھوڑے، خود ذمہ داری لینا سیکھیں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے گھر والوں کی اللہ کے عذاب اور پکڑ میں آئے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہم خود بے ایمان، دھوکے باز، فراڈی، چیٹیں کرنے والے، اور پھر کہتے ہیں حلال ہو گئے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، یہ باتیں سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ آج بھی اگر ہم یہ صفات پیدا کریں اور وہی حالات، وہی اچھائیاں، وہی ثمرات، پھل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ تو آج کا یہ جو خطبہ، کچھ مثالیں میں نے رکھی ہیں صرف ایک امانت داری کے حوالے سے، تو میں یہی کروں گا سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے اندر زندگی میں، یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، ہم نے بستر پہ تڑپتے ہوئے دیکھے، کیوں؟ خیانت کر کے گئے، خیانت کر کے گئے، بستروں پہ تڑپتے ہوئے دیکھے، نہ باپ نہ اولاد پوچھتی ہے، نہ بیوی پوچھتی ہے، نہ بچے پوچھتے ہیں۔ پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں، زندگی میں ایک بیٹے کے نام سارے